سیلابی پانی کے اترنے کے بعد بہت خطرناک قسم کی جو امراض ہیں انہوں نے اہل گجرات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ابھی تک صبح سے آپ نے جو ٹیسٹ کیے کس بیماری کے ٹیسٹ زیادہ ہوئے؟ کالے جرکان کے ہیپیٹائٹس بی اور سی اور اس کے علاوہ بلڈ شوگر کر رہے ہیں۔ تو ادھر قلعہ دار میں ہم نے کیمپ لگایا، وہاں بھی تقریباً 200 بندے کے ٹیسٹ کیے تھے۔ پانی میں جلد کی بیماریاں تو بہت زیادہ ہیں، جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں وہ بھی بہت زیادہ کچھ علاقوں میں گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی فرسٹ ٹائم انہوں نے چیک کروایا وہ ڈائبیٹک نکلے ہیں۔ جلد کے بھی ہیں، پیٹ خراب ہونے کے ہیضہ کے بھی ہیں، آنکھ کا کان کا انفیکشن بھی ہے۔ ملیریا کے کچھ کیسز نظر آئے ہیں، زیادہ نہیں، وہ چونکہ ابھی یہ آفت گزری ہے۔ آپ یہ کہیں کہ 70% جو مریض ہیں وہ جلد کے ہیں، جن کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر دانے چھالے گندگی کی وجہ سے۔ آپ نے شوگر کی میڈیسن لی؟ جی جی میڈیسن انہوں نے فری دی کوئی؟ جی جی فری دی ہے، چارجز تو نہیں لیے؟ نہیں کوئی چارجز نہیں دیے۔ اس کیمپ میں میڈیسن لینے آئے ہیں؟ جی دوائی لے لی آپ نے؟ لے لیا، کتنا پانی؟ اتنا پانی ہمارے گھروں میں۔ السلام علیکم، آپ 89 HD نیوز کی نشریات دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا میزبان محمد احسان چھینا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ایک بار پھر ہم گجرات پہنچے ہیں، آپ کا پسندیدہ پروگرام پس پردہ لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے گجرات میں 2 پروگرام کیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گجرات شہر جو ہے یہ اس دفعہ بارش کے سیزن میں ایک بڑی تباہی کا شکار ہوا، ایک بڑے سیلاب کا شکار ہوا، جس سے اہل گجرات کا بہت زیادہ جو ہے وہ مالی نقصان ہوا اور کچھ جانی نقصان کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس وقت ہم اگر گجرات کی بات کریں تو گجرات کے جو ذرائع آمد و رفت ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں، وہ قابل استعمال ہیں، اور اہل گجرات جو ہیں وہ اپنی ضرورتوں کے تحت گجرات کی جتنی بھی مواصلات ہیں یا سڑکیں ہیں ان کو ضرورت کے تحت استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گجرات شہر سے جو پانی ہے وہ بڑی حد تک اتر چکا ہے، لیکن اب پانی اترنے کے بعد ایک اور خطرناک جو مرحلہ ہے وہ اہل گجرات کا منتظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب سیلابی پانی کے اترنے کے بعد بہت خطرناک قسم کی جو امراض ہیں انہوں نے اہل گجرات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اطلاعات ہیں کہ جلد کی بہت ساری امراض ہیں، معدے کی بہت ساری امراض ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائیفائیڈ اور ملیریا وغیرہ ہے۔ اس سلسلہ میں بھی جو کافی زیادہ شرح ہے وہ گجرات میں بڑھی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ گرمی کا سیزن ہے، حبس کا سیزن ہے، جس کی وجہ سے اہل گجرات جو ہیں بارش کا پانی اترنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ان بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو کیمپ ہے یا PMA گجرات جو ہے یا ینگ ڈاکٹرز جو ہیں یہ کیسے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور کیا کیمپ میں دی جانے والی جو ادویات ہیں وہ بھی اس پلیٹ فارم کی جانب سے دی جا رہی ہیں شہریوں کو۔ تو آئیے اب ہم کیمپ میں چلتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبان سے بھی اور مریضوں سے بھی۔ یہاں پہ ہم نے ایک کاؤنٹر دیکھا جہاں پہ اس کیمپ کا رخ کرنے والے جو شہری ہیں ان کے ضرورت کے تحت ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کاؤنٹر کے جو انچارج ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر صاحبان نے جو ٹیسٹ ظاہر ہے جو لکھنا ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہیں، تو ابھی تک صبح سے آپ نے جو ٹیسٹ کیے ان میں سے کس بیماری کے ٹیسٹ زیادہ ہوئے؟ ہم یہاں پہ یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کالے جرکان کے ہیپیٹائٹس بی اور سی اور اس کے علاوہ بلڈ شوگر کر رہے ہیں، تو زیادہ تر تو ابھی تک نیگیٹو ہی آئے ہیں۔ نیگیٹو الحمدللہ کوئی ایسی ہیپیٹائٹس کسی پیشنٹ کو نہیں آیا، لیکن یہ ایک واحد جو میڈیکل کیمپ ہے جس میں یہ فیسلٹی لیب کی بھی ہے، اور کسی کی جو بھی تنظیم آتی ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ نہیں کرتی، تو ہم اس میں 4-5 جگہ پہ ہم نے یہ کیمپ لگایا ہے۔ ہمارے پاس ادھر قلعہ دار میں ہم نے کیمپ لگایا، وہاں بھی تقریباً 200 بندے کے ٹیسٹ کیے تھے۔ اس کے علاوہ ہم گئے ہیں بجوات گئے ہیں، وہاں بھی ہیپیٹائٹس سی کے ٹیسٹ کیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ بنیادی ضرورت ہے۔ ہاں جی، یہ جو بیماری ہے ہیپیٹائٹس وہ زیادہ تر پانی سے پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، جو پینے والا پانی ہوتا ہے۔ پانی چونکہ اب گجرات سے اتر چکا ہے تو اس کے بعد یہ جو جلد کی امراض ہیں یا باقی جو ملیریا وغیرہ ہے اس طرح کی کچھ جو بیماریاں ہیں وہ بڑی ہیں پہلے کے مقابلے؟ جی جی ڈیفینیٹلی یہ پانی میں جلد کی بیماریاں تو بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں وہ بھی بہت زیادہ، ہم کچھ علاقوں میں گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی فرسٹ ٹائم انہوں نے چیک کروایا وہ ڈائبیٹک نکلے ہیں۔ لیکن یہ بڑی اچھی ایک الحمدللہ پازیٹیو بات ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے پیشنٹ، کیونکہ میں 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں لیب کا،
تو ابھی جو ہم نے ایوریج دیکھا ہے نا یہ کیمپوں میں، تو ہیپاٹائٹس کے 10% بھی نہیں ہے. تو اس کے جو اخراجات ہیں، یہ ٹیسٹ وغیرہ میں نے دیکھا کہ ادویات بھی دی جا رہی ہیں، تو یہ ساری کی ساری پی ایم اے اور ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے ہے؟ جی جی بالکل ان کی طرف سے ہے، اور کچھ ہم ذاتی بھی کر رہے ہیں. جو لیب کا وہ میں ذاتی وہ کر آپ رہا خود ہوں. کر رہے ہیں؟ جی جی میں چلیے، بالکل بہت شکریہ. والنٹیرین کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم کچھ دیہات میں جا رہے ہیں جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہر چیز. اور آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی سیلاب زدگان کے کسی علاقے سے آئے، بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، میری لیب ہے شہین پلازا میں، ٹیسٹ زون لیب، ٹھیک ہے، تو وہاں فری آف کاسٹ اس کے سارے جو بھی اس کی ضرورت ہو ہاں، وہ ٹیسٹوں کے ریلیٹڈ وہ آپ پوری بالکل کریں گے، ہر طرح کے ٹیسٹ جو کریں گے؟ بالکل نہ افورڈ کر سکتا وہ فری کریں گے. یہ فرمائیے گا کہ کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ پانی اترنے کے بعد وہ گجرات میں زیادہ پھیلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آج ہمارا نا 5واں کیمپ ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے پیریفری میں لگائے تھے، اپنی جو گجرات کی سراؤنڈنگ ہے، وزیر آباد ہے، سیالکوٹ ہے، وہاں پہ تعداد بالکل ایسے تھی کہ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ بہت زیادہ جلدی اتنے زیادہ لوگ تھے؟ اتنے زیادہ لوگ تھے، مطلب کاؤنٹ لیس. ٹھیک. آخر میں ہم چونکہ ایک ڈے کے لیے، ایک سیشن کے لیے ہم میڈیسن ایک ایکسپیکٹ کر جاتے ہیں 500 400 300 پیشنٹ کے، لیکن وہ ایکسیڈ کر گئے. وہاں پہ امراض جو ہیں وہ مختلف ہیں، جلد کے بھی ہیں، پیٹ خراب ہونے کے ہیضہ کے بھی ہیں، آنکھ کا کان کا انفیکشن بھی ہے، اور ہیپاٹائٹس کا بھی. ملیریا نہیں، ٹائیفائڈ اتنا زیادہ نہیں تھا، ملیریا کے کچھ کیسز نظر آئے ہیں، زیادہ نہیں. وہ چونکہ ابھی یہ آفت گزری ہے تو ابھی ظاہر ہے جو پانی کھڑا رہا ہے اس کے اثرات ہیں، عمودی اثرات جو وبائی مرضیں پھوٹتی ہیں جسے، وہ یہی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بعد میں آتی ہیں. اب چونکہ یہاں پہ پانی اتر چکا تھا، مالا شاہ حسین اس کے ساتھ جو باقی جو ملحقہ علاقہ ہے سارے کا سارا، یہ سارا ڈوبا ہوا تھا. جیسے یہاں پہ ہم جو تقریباً صبح سے ہم 150 کے قریب جو پیشنٹ دیکھ چکے ہیں، اس میں آپ یہ کہیں کہ 70% جو مریض ہیں وہ جلد کے ہیں. ٹھیک ہے، جن کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر دانے چھالے گندگی کی وجہ سے، گندے پانی اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ یہاں لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوا، کوئی شاید بندہ شاید ہی کوئی بچ سکا ہو پانی سے. یہ سارے ایریے تو 4 5 6 فٹ تک اندر گئے تھے نا. پانی تو ظاہر ہے گھروں کیا مطلب ان کا سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا. ہم ساتھ لوگوں کی دیکھیں نا فریاد بھی سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو کچھ بچا ہی نہیں، ہم لٹ پھٹ گئے ہیں. جلد والے جو مریض ہیں وہ سب سے زیادہ ہمارے پاس. ویسے ہمارے پاس اسپیشلٹی میں جلد کے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، میڈیکل کے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، گائنا کے لیے ڈاکٹر صاحبہ بھی ہیں ہمارے پاس، اور بچوں کے اسپیشلسٹ بھی ہیں. ہم نے اپنی طرف سے پوری اسپیشلٹی ارینج کی ہے، میڈیسن کی پراپر پوری رینج رکھی ہے. لیب بیسک ہے، شوگر ہیں، ہیپاٹائٹس پروگرام جتنے بھی ہیپاٹائٹس کے ہیں وہ ہم انویسٹیگیٹ یہاں پہ کر لیتے ہیں. اچھا، اس کیمپ میں جو میڈیسن دی جا رہی ہیں وہ بھی آپ کی جانب سے؟ وہ دونوں آرگنائزیشن، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن گجرات اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن گجرات، 2022 میں بھی آپ کو، 22 میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم تب جنوبی پنجاب، بلوچستان، سندھ اور ان سارے علاقوں میں کیمپ کرتے رہے. اس دفعہ یہ قدرتی آفت ہمارے اپنے گھر، ہمارے اپنے شہر میں آ گئی، تو ہم نے سب سے پہلے بہت زیادہ دور جو ایریا تھا جن کی ایکسیس ہی نہیں بن سکتی میڈیسن کی طرف. اب بجوات آپ دیکھیں تو وہ انڈیا کے بارڈر، انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے، سیالکوٹ کا اینڈ ہے، لیکن وہ بڑا ہی نیڈی ایریا ہے وہاں پہ. تو اب چونکہ یہاں پہ اترا ہے سارا، تو ہم اپنی طرف سے یہ دونوں تنظیموں نے کوشش کیا کہ ہم اس کیمپ کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ہمارا کیمپ ہوگا وہ ہم شہباز پور کی طرف جا رہے ہیں. تو شہر کے اندر ہم نے ایک مین ہب شاہ حسین میں لگایا ہے. ادویات ساری کی ساری فری ہیں، اس میں ٹیسٹ جو ہیں وہ کمپلیٹلی دونوں تنظیموں کی طرف سے ہیں، اور اس میں سارے ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو گجرات کے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ کہیے گا کہ آپ نے چونکہ بہت سارے علاقوں میں کیمپس لگائے اور آپ اس ٹیم کا حصہ رہے، تو ابھی کچھ لوگ یہاں پہ جو پیشنٹ تھے وہ جب میری ان سے بات ہوئی تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ گلہ کیا کہ ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. یہ پی ایم اے تو جو کر رہی ہے اپنے وسائل سے کر رہی ہے، حکومت جو ہے اس کے اقدامات نقصان کے مقابلہ میں بہت ناکافی ہیں. تو اس طرح کی باتیں بھی آپ کو سننے کو ملتی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کوئی میڈیسن لکھتے ہیں، دیکھیں سم ٹائم ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، وہ کوئی ایسی ایک بھی گولی لکھتے ہیں نا جو ہمارے پاس اویلیبل نہ ہو. فرض کریں کوئی بلڈ پریشر کی میڈیسن ہے جو روٹین میں کھا رہے ہیں تو وہ نہیں ہے. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے آپ سے کہ وہ آئیں کچھ. ہر ایک گھر کی ایک نئی داستان ہے. کسی کا فرنیچر گھر بھر اجڑ گیا، کسی کے جب ہم ادھر گئے ہیں تو ادھر لوگوں کے جانور بہہ گئے ہیں. جو کوئی ریزنیبل زندگی گزار رہا تھا نا سر، تو وہ اب زمین بوس ہو کے رہ گیا بیچارہ. تو گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، لوگوں کا بھی ظاہر ہے بہت زیادہ اچھا رول ہوتا ہے، لوگ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن ریاست بلاخر ریاست ہوتی ہے. اس نے ہر ایک گھر کو بلا تفریق
लोगों को तसल्ली तशफ़ी और ऑनर उस वक्त फील होता है जब हुकूमत वक्त जाके उनको हेल्प आउट करती है। वो शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता कि भाई हम किसी से जाके ले रहे हैं। गवर्नमेंट पहुँचे लोगों के घरों में, उनको जाके उनका राशन, उनकी फर्नीचर, उनका नुकसान, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी उनकी पूरी करे। हमारी तरफ से जो हमारे से रिक्वायर्ड है हम हाजिर हैं उनके लिए। आपने शुगर की मेडिसिन ली? जी जी मेडिसिन इन्होंने फ्री दी? कोई जी जी फ्री दी है, चार्जेस तो नहीं लिए? नहीं कोई चार्जेस नहीं दिए। तो मैंने सुना कि इस इलाका में बहुत ज़्यादा पानी आया था, जी, मौलाना शाह जी, हुसैन जी। में लोगों के घरों में दाखिल हुआ, तो आप खारिश वगैरह से बच गए? जी जी अभी यहीं के रहने वाले हैं? जी जी पानी आपके घर में दाखिल नहीं हुआ? दाखिल हुआ था, मगर मैं ज़्यादातर पानी में नहीं जाता, ये अच्छा, निकलते ही नहीं आपने गंदे एहतियात गंदे की। पानी में नहीं। तो वैसे आपने क्या देखा मोहल्ले में? इस मोहल्ले में बीमारियां कुछ जल्द की ज़्यादा हैं, हाँ बीमारियाँ तो हैं। जल्द वगैरह की? जी जी ये कैंप में मेडिसिन लेने आए हैं? जी दवाई ले ली आपने? ले लिया, क्या हुआ? बस दवाई ली है बस। नहीं, किस बात की दवाई ली, किस बीमारी की दवाई ली? आँख में लग पड़ी थी, चोट लग गई, चोट लगी, गिर गए, गिर जाए। स्लिप हुए कहीं से? नहीं स्लेब नहीं, बस ज़रा ज़्यादा उम्र है ना तो बस। अच्छा अच्छा, मैंने सुना कि इस इलाका में जल्द वगैरह की काफ़ी बीमारियां हैं, खारिश वगैरह फैल गई पानी की वजह से। पानी में ਅਸੀਂ पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, पानी में हमारा घर है। कितना कितना पानी था? इतना पानी ओह। हमारे घरों में, माली नुकसान भी बहुत हुआ होगा। खाली नुकसान। तो हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ वगैरह के इकदाम अभी तो कोई नहीं, सिर्फ अभी अखबारी बयानात ही हैं? बस चल। जी, हम PMA एसोसिएशन की जानिब से लगाए गए जो कैंप हैं, और ये कैंप जो है ये मोहल्ला शाह हुसैन में लगाया गया, वहाँ पे मौजूद हैं। और इस कैंप का जब हमने विज़िट किया तो हमने देखा कि बहुत सारे जो मरीज़ हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होकर वो यहाँ पे पहुँचे, जिनमें जल्द के अमराज का शिकार जो लोग हैं वो भी यहाँ पे हमने देखा वो मेडिसिन लेने के लिए तशरीफ़ लाए। उसके अलावा भी गले की बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो फैली हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो स्टाफ मुतय्यन है, जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे लोगों को चेक कर रही है, वो बड़ी पुरज़्म है और वो बड़े पॉजिटिवली, बड़े शुस्ता अंदाज में वो लोगों को डील कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कुछ लोग जो हैं उनकी तरफ से ये शिकवा भी किया गया कि हुकूमत जो है उसके बहाली के हवाला से जो ऐलानात हैं वो ऐलानात की हद तक महदूद हैं, अमली तौर पर इस हवाला से जो काम है वो ना होने के बराबर है। फिर एक इस कैंप की ख़ास बात ये भी हमने देखी कि इस कैंप में जो लोग हैं वो जितने डॉक्टर्स हमारे भाई हैं वो ख़ुद ही सारा जो काम है वो संभाले हुए हैं। और अभी मेरे पीछे ये जो टीम शहरियों में अद्वियात तकसीम कर रही है, ये जितने नौजवान खड़े हैं ये सारे के सारे डॉक्टर्स हैं बाकायदा, और मुख्तलिफ़ इनके शोबे हैं। सो ये लोगों की बहाली के हवाला से एक अज़्म है जो हमें यहाँ पे नज़र आया, और उसी अज़्म के साथ यहाँ पे लोग जो हैं वो खिदमत खलक में मसरूफ़ हैं।